بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہا ابن جلیل کی زندگی میں دین کیسے آیا، آج ہم ان کی کہانی کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے سنا کہ طہا اپنی زندگی کیسے گزار رہے تھے، پھر جب وہ عمرہ کرنے گئے تو کعبہ شریف میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ طہا جب عمرہ کرنے گئے تھے تو انہیں وہاں ایک خواب آیا۔ وہ کیا خواب تھا وہ آپ نے ان کی زبانی سنا۔ جب عمرے سے واپس آئے تو چند دن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین پر چلے، پھر وہی روٹین لائف، میوزک، ہلہ گلا، جم، سوئمنگ، ہیوی بائکس، گرل فرینڈ۔ اس سے آگے کے حالات طہا سے خود ان کی زبانی سنتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ اور سحر انگیز کہانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہائٹ پہ سوئمنگ پول کے ایک جو سب سے ٹاپ والا کلف بورڈ ہوتا ہے، ڈائیونگ بورڈ ہوتا ہے، اس پہ کھڑا ہوا تھا، اینڈ یو نو مائی فادر اینڈ ہز فرینڈز ور موٹیویٹنگ می کہ مرد کو ڈر نہیں لگتا، اور یو نو جمپ، خیر کچھ نہیں ہوگا، جسٹ جمپ، اینڈ آئی واز شیورنگ اینڈ آئی جمپڈ الٹیمیٹلی۔ سو آئی واز ٹاٹ ٹو کانکر مائی فیئرز، اور میں اس طرح کے ایک لائف اسٹائل میں تھا، چونکہ والد صاحب واز رف اینڈ ٹف، الحمد للہ، ویری ڈسپلن، ہی ورکس لائک اے کلاک، اینڈ چونکہ وہ کمانڈو، ہی واز اے کمانڈو، اینڈ ہمارے ایک سلینگ میں بولتے ہیں گوریلے کے بیٹے ہے، تو گوریلے کا بیٹا ہے، تو یہ ایک شروع سے بتایا تھا کہ تو گوریلے کا بیٹا ہے، تجھے درد نہیں ہو سکتا، تو نے خوف زدہ نہیں ہونا کبھی بھی۔ تو یہ چیز بڑی ایک اچھی شروع میں ہوتی ہے جب آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، جب آپ اس کو اسپورٹس پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو ڈفرینٹ چیزوں پہ اپلائی کرتے ہیں۔ اینڈ آئی واز بچپن میں ٹل ابھی 7th کلاس آئی واز انٹروورٹ، آئی واز ماماز بوائے، کہ گھر کے اندر رہنا، زیادہ باہر نہ جانا، اور اپنی فیملی، اپنی بہن، اپنی فیملی والوں کے ساتھ ایک ریلیشن رکھنا، اور سارا ٹل آئی یو نو ہٹ مائی پیوبرٹی اینڈ آئی ہٹ مائی ٹین ایج۔ اور وہ ٹائم تھا جس میں الحمد للہ وی ہیڈ آل دا لگژریز آف لائف، اور میں دنیا جہان کی تمام سپورٹس میں تھا، ہائکنگ، فٹ بال، کرکٹ، اسکواش، بیڈمنٹن، کلف ڈائیونگ، ہارس رائڈنگ، اینڈ وی یوز ٹو وہ ایک ٹائم تھا جہاں پہ فادر آرمی میں تھے، دیز فیسلٹیز ور ریڈیلی اویلیبل، اور ہم گھوڑوں پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ سفر کرتے تھے، وی یوز ٹو کراس ریورز آن ہارسز۔ یہ ایک ہمارے پاس ایک لیوریج تھا الحمد للہ آرمی لائف میں، اینڈ ہم انٹر سٹیز بھی ٹریول کرتے تھے ہارسز پہ، اینڈ وی یوزڈ ٹو کانکر آور فیئرز۔ اور امیجن کریں آپ صبح اٹھے ہیں اور آپ گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اور آپ شام کو واپس آ رہے ہیں، اینڈ یو آل دا ڈے یو آر آن اے ہارس which is you know maybe 10 times you know heavier than you, more stronger than you, and you are controlling this beast. This gives you عجیب سا confidence، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، اور سوئمنگ سکھاؤ؟ اس کے جو بہت سارے ریزنز ہیں، ان میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ ہارس رائڈنگ gives you ultimate level of confidence and ultimate level of you know self esteem in yourself, that you can control a beast which is 10 times you know bigger than you، جس میں انرجی بہت زیادہ، پاور بہت زیادہ ہے، لیکن you have to control it and you have to keep calm. Why? Because گھوڑے جو ہیں، میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، لیکن sense you کہ آپ ڈر رہے ہیں، اگر آپ ڈر رہے ہیں اور اگر آپ خوف زدہ ہو رہے ہیں تو وہ آپ کو ایزیلی 2-3 بک مار کے گرا دیں گے، ٹھیک ہے، اور مستی کریں گے۔ But if you control your emotions and yes you are afraid but you act and feel like you are confident، تو horse riding you know teaches you how to control your emotions and how to pretend as if you are confident, fake it till you make it. تو جیسے کہ بہت سارے، خیر مجھ میں نا ایک چیزیں، کچھ کریکٹرسٹکس ایسے ڈیولپ ہوئے اللہ کے فضل سے اور گھر والوں کی سپورٹ سے، جو کہ میرا جو فیئر تھا نا اس کو میرے کانکر کرنے کی توفیق ملی بچپن سے۔ تو اس کا ریلیشن آگے کی زندگی سے ہے، میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ، بیکاز میں انٹروورٹ تھا، لیکن سب چیزوں نے، ماحول نے، یا پھر دوست ایسے ملے کہ ایوری تھنگ یو نو لیڈ می ٹو بی فیئر لیس، کسی چیز کا خوف نہ ہونا اور کسی چیز کی پرواہ نہ ہونا، اور ایک ایسی لائف اسٹائل میں ہونا کہ جس میں آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ وی ور ان ایوری کائنڈ آف اسپورٹس۔ ناؤ میں آپ کو ایک ایسی ابھی پکچر شو کرتا ہوں جس میں آپ 9 سال پہلے مجھے آپ پہچانیں انشاءاللہ۔ 9 سال پہلے میں کیسے لگتا تھا، اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک یو، ان 4 لوگوں سے میں سے میں کون سا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیٹ می ریڈ سم آف یور کامنٹس ایز ویل۔ جی، ان 4 لوگوں میں سے میں کون سا ہوں؟ واٹ از مائی شرٹ؟ حسن اس کو سائڈ پہ کر دیں گے ذرا۔
I want to see the laptop. Okay ji, the pointing finger, no. Yes, the one in red. Unanimous decision आ रहा है जी. First one. Yes. In black. No, I'm not in black. I'm in red t-shirt. اور یہ تقریباً 9 سال پہلے یا 10 سال پہلے تقریباً میری شکل مبارک کو اس طرح سے ہوتی تھی، جس میں آپ کو پتہ ہے آرمی میں جو آفیسرز ہیں ان کی پوسٹنگ فرام ڈفرینٹ اسٹیشن ٹو ڈفرینٹ اسٹیشن جاتی ہے، تو اس میں نا بہت لوگوں کو نا آپ گھات کر پانی پیتے ہیں، آپ بہت لوگوں سے ملتے ہیں، یو گیٹ لاٹ آف ایکسپوجر. آپ پختونوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، آپ ڈفرینٹ مینٹیلٹی کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بجائے کہ اس بندے کی جو ساری زندگی ایک جگہ پہ رہا ہو. سو آئی ٹریولڈ آلموسٹ آل آف پاکستان، اور اس میں مختلف لوگوں کے ساتھ 2 سال گزارنے کا موقع ملا. بٹ وین آئی کیم ٹو اسلام آباد، the city of lights and the city of mountains and جہاں پہ پارٹی کلچر ہے اور سب کچھ ہے، تو جب یہاں پہ آئے تو ایک عجیب سا لائف سٹائل ملا، ایک عجیب سا زندگی ملی، اور جس میں I got into کالج میں ایک ایسا لائف سٹائل تھا جس میں کوئی فکر فاقہ نہیں ہے اور آپ بس عیاشی کی زندگی گزارے. And then I went to university and I was living a life on this slogan which is YOLO, you only live once. اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ بس کھاؤ پیو اور عیش کرو، فکر نہ فاقہ، عیش کر کاکا، اور جو تم کر سکتے ہو اس لائف میں انجوائے کرو، بیکاز آخرت کی زندگی کو کس نے دیکھا ہے. اور ایک وہ جوانی کی زندگی ہوتی ہے نا، اس میں فیئر لیس بندہ ہوتا ہے. اور پھر ہم تھے بھی ایسے پارٹی بوائز جس میں we used to have fun all day long and we used to go to university and have fun and سارا دن گھومنا پھرنا کھانا پینا and we used to scan all the restaurants of Islam Abad. اور رات کو گھر آئے، کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی نمازیں نہیں، کسی قسم کی سچویشن نہیں. Now watch this picture. یہ بیسکلی میرے شاید کالج یا اس دور کی بات ہے کہ جس میں I was into parties, I was into fights, I was into gang fights, اور اس طرح کی زندگی میں گزارا تھا جس میں I wanted to have this peace inside my heart. اور چونکہ میں چاہتا تھا کہ بس زندگی کو ایسے مشن پہ گزارا جائے، ایسے لائف سٹائل میں گزارا جائے جس میں آپ کو کوئی فکر پرواہ نہیں ہے اور آپ لوٹ مچا رہے ہیں، اور سارا دن ہم گھومنا پھرنا عیاشی کرنا. اور والد صاحب نے جو بیسکلی مجھے کہا ہوا تھا اور گھر والوں کی طرف سے تھا کہ آپ سے 3 ڈیمانڈز ہیں. آپ سب چاہتے ہیں آپ ہماری رسپیکٹ کریں، آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے گریڈز اور نمبرز اچھے آئیں، اور پھر آپ لائف کو انجوائے کریں، عیاشی کریں. آپ کو ہم گاڑی دیں گے، پیسے دیں گے، ہر چیز دیں گے. سو آئی ہیڈ ایوری تھنگ ان لائف الحمدللہ، واٹ ایور آئی وانٹیڈ. پہلی 2 باتیں تو میں نے سیریس نہیں لی کہ عزت کریں اور گریڈز لے کے آئیں، لیکن جو تیسری چیز تھی کہ لائف کو عیاشی کریں، وہ میں نے بہت سیریسلی لے لیا. اور میں نے کہا یس اب پارٹی آن ہے، اور اس طرح کا لائف سٹائل گزارنا شروع کر دیا کہ جس میں اٹ واز فل آف حرام. وہ جو میں آپ کو بتاتا ہے کہ آئی ڈیولپڈ شروع میں کوالٹی تھی، لیکن اٹ بیکیم بیڈ کوالٹی آف ناٹ فیئرنگ اینی ون. That became ultimately a bad quality in me because I didn't used to fear Allah subhanahu wa ta'ala. کسی کا خوف نہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب انسان کے دل میں اللہ کا بھی خوف نہ ہو یا آخرت کا بھی خوف نہ ہو تو پھر وہ ایک بیلسٹک میزائل ہوتا ہے، اس کو بھی روک نہیں سکتا، اور جو دل چاہتا ہے انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے حرکتیں کرنا. اچھا میں آپ کو یہ کیوں لائف اسٹوری بتا رہا ہوں، اور میں شاید 1-2 چیزیں کوٹ بھی کروں اس میں، کیونکہ صحابہ سے یہ چیز ملتی ہے. دے نیور یوز ٹو بوسٹ آن دیئر لائف، اور میں شرمندہ ہوں اور پچھتاتا ہوں کہ جس تک میں لائف گزاری کاش میں اس طرح کی نہ گزارتا. لیکن صحابہ آپس میں بیٹھ کے اپنی لائف کے انسیڈنٹس پرانے شیئر کیا کرتے تھے. اور ایک صحابی نے تو یہ تک بتایا کہ جب میں ٹریول کرتا تھا اور میرے مختلف بت تھے جن کو میں پوجا کرتا، جن کی میں پرستش کرتا تھا، تو ان میں سے ایک تھا جو کہ جب میں ٹریولنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے کچھ کھجوروں کو اکٹھا کر کے اس بت کو بنایا اور میں اپنے ساتھ ٹریول کر رہا تھا تاکہ میں اس کی عبادت کا ٹائم آئے تو میں اس کی عبادت بھی کروں. لیکن الٹیمیٹلی آئی رین آؤٹ آف راشن اور مجھے بھوک ستا رہی تھی، تو میں نے کیا کیا
میں نے اس اپنے خدا کو والعیاذ باللہ توڑ کے کھانا شروع کر دیا and I ate my رب والعیاذ باللہ and the صحابہ laughed. تو اب پرانی میموریز یا پرانے ایک طرح سے لیسنز بے وقوفیوں کے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ سچ فولش لائف اٹ واز, اور آپ لیسنز لرن کرنے کے لیے بھی اپنی لائف کے انسیڈنٹس کو شیئر کر سکتے ہیں کہ شاید آنے والی جنریشنز اس چیز سے لائف لیسن لرن کر سکیں. سو دس واز کائنڈ آف لائف اسٹائل وچ آئی لیوڈ, اور جس میں میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. I went into gang fights, I went into traveling, I went into a lifestyle جس میں بس گھومنا پھرنا تھا. ہر طرح کی ایکٹیویٹی, ہر طرح کے ماحول کو میں ایکسپیرینس کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی میں تو مجھے سکون مل جائے. جب میں ٹریولنگ میں گیا تو it was all about fun and exploring the world, اور اس میں گانا اور ناچنا اور ہر چیز تھی, لیکن there was no عبادات, no ذکر of اللہ سبحانہ وتعالیٰ, no جو اللہ ایک ہوتا ہے نا نمازوں کی پابندی, کچھ بھی نہیں تھا. اور ایک ایسا لائف اسٹائل تھا جس میں گناہوں سے بھرا ہوا. I don't want to go into details, لیکن میں اپنی زندگی کے ڈفرینٹ آپ کو میں اسٹیجز بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے گیا I was involved into حرام relationships. شاید مجھے اس میں سکون ملے, شاید this is what the American dream looks like. اور ہماری تربیت گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ نے اور بالی ووڈ نے کی ہوئی تھی. میری زندگی میں والد کا کردار پارٹلی ہالی ووڈ نے پلے بھی کیا, اور بالی ووڈ نے والدہ کا کردار ایک طرح سے ادا بھی کیا, کیونکہ سارا دن اس پہ ہوتے تھے ہم لوگ. اور لالی ووڈ نے شاید ستیلی ماں کا کردار ادا کیا کہیں نہ کہیں, وہ تو ہم دیکھتے ہی تھے. تو جب وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہو اور آپ کی پرسنالٹی اس طرح بنتی جاتی ہے, دین یو وانٹ ٹو لیو لائک اے مووی, کہ جس میں شغل ہے, اٹس آل فن and there is no bad endings. تو اس طرح کے لائف اسٹائل میں گزارنا چاہ رہا تھا جس میں it was all fun and party and pump and show. I went into حرام relationships. Yes, کچھ مہینوں کے شروع میں چسکا ہوتا ہے, ایک مزہ ہوتا ہے, and some of the friends used to come to me کہ یار لالے کس طرح سے کرتا ہے تو, how do you مطلب give us some tips, and I became love guru کہ یار بتا کس طرح سے پھنسانا ہے. اور میں ان کو ٹپس دیتا کہ بات سن, اب بڑا چیتا بن کے کہ بات سن, زندگی کے اصول یاد رکھ, تجھے جھوٹ بولنا آنا چاہیے, اور تجھے یہ کرنا والعیاذ باللہ, اور میں ان کو گناہوں کی دعوت دیتا اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اس میں مجھے الٹیمیٹلی ریئلائز ہوا کہ میرے دل کو سکون اور چین نہیں مل رہا. Then I left that. I came into biking, اور میں نے ہیوی بائک پرچیز کر لیے, and I went to traveling all over پاکستان, گھومنا پھرنا سب کچھ تھا. یس, جب آپ جاتے ہو کچھ مزہ آتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اٹ گیٹس بورنگ. پھر میں نے پارٹیز ٹرائی کی جس میں کچھ فیملی فرینڈس کے ساتھ, کچھ دوستوں کے ساتھ I was into پارٹیز, اور ایک ایسا لائف اسٹائل جس میں بس آپ ہیڈ بینگنگ کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اور اس کی لائف اسٹائل گزار رہے ہیں جس میں سب کچھ ہے. اینڈ آئی تھاٹ کہ شاید اس چیز سے مجھے مزہ آئے گا. یہ شروع میں کچھ ایک آپ کو ایک ایک اس میں ڈوپامین ملتا ہے اور آپ کو ایک مزہ آتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اٹ گیٹس بورنگ. آپ بیزار محسوس کرتے ہیں کہ دس از نتھنگ یار, دس از ویری شیلو لائف. دین آئی وینٹ ٹو گینگ فائٹس. آئی تھاٹ کہ یار اس سب میں کچھ نہیں رکھا, لیٹس ہیو بوائز اراؤنڈ اس اینڈ لیٹس ہیو کچھ ایسی لائف گزارتے ہیں جس میں آپ پھڈے پھڈے کریں اور یہ وہ کریں. لیکن اس میں بھی وہ بھی کچھ تھوڑا عرصہ گزارا, اور اس میں بھی انفارچونیٹلی کچھ ایسے کام بھی کیے جس میں آج تک پچھتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے, لیکن اس میں بھی کچھ نہیں رکھا تھا. اینڈ سبحان اللہ, یہ کرتے کرتے لائف بیکیم سو مونوٹنس کہ ہوتا یہ تھا کہ یا اللہ, میں دعا کرتا تھا کبھی کبھی, یا اللہ لائف میں کچھ ایسا ٹائم بھی آئے جس میں میرے پہ کوئی مشکلات آئیں, تاکہ یہ جو شغل والی لائف زندگی ہے یہ ختم ہو اور تھوڑا سا ڈفرینس آئے لائف میں. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جب میں گناہوں میں بہت ڈیپ گیا ہوں نا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی لازمی لائی ہے. یا تو کبھی کوئی ایکسیڈنٹ, یا کبھی کوئی بیماری, یا کبھی فیملی میں سے کسی کا لاس, کسی کی وفات, یا کبھی کچھ ایسی چیز, کوئی بریک اپ, کوئی ایسی چیز جس میں I had to turn back to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا, وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں بڑی آفت اور عذاب سے پہلے, اسے بچانے کے لیے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ میری طرف پلٹ کے آ جائیں, میری طرف مڑ کے آ جائیں. میرے لائف کا ایکسپیرینس تھا, جب بھی میں گناہوں کی ڈیپتھ میں جاتا نا,
بہت زیادہ آؤٹ ہونے لگتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آفت اور مصیبت میرے پہ لازمی ڈالتے تھے کہ تو کدھر جا رہا ہے, تیرا کوئی رب بھی ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے, واپس آ جاؤ. جیسے والد صاحب اپنے بیٹے ہوئے تھے نا, ٹیپ کرتے ہیں کہ پتر کدھر جا رہا ہے, ٹھیک انسان بن جا, سیدھا ہو جا. اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی, اور یقین جانے اگر آپ کی لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے جس میں آپ گناہوں میں جب زیادہ جانے لگتے ہیں, آپ پہ کوئی مصیبت اور آفت آ جاتی ہے, and you turn back to Allah subhanahu wa ta'ala, maybe it can be exams, exams میں ہم بڑے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. This shows کہ اللہ سبحانہ wa ta'ala آپ کو اپنے قریب لانا چاہ رہے ہیں. And we became so fearless, in this slogan of YOLO, کہ ہم نے ایسے سے کام کرنا شروع کر دیے جس میں اسلام آباد کی پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی ایک زمانے میں, اور ہم آگے ہوتے تھے, اور ہم مطلب اتنے انفارچونیٹلی وہ فیئرلیس ہو گئے تھے کہ رب کا بھی خوف نہیں ہے کہ شاپس میں اور مالز میں جا رہے ہیں اور اپنی پسند کے کارٹنز اور اپنے پسند کی چیزیں اٹھائیں, اینڈ وی ڈidn't used to pay, ہم نے کچھ پے نہیں کرتے تھے اور بس اپنے پاس اٹھایا اور وہ باہر لے کے آ گئے, بیکاز تھا کہ یہ لائف تو ہماری لائف ہے, ہم سے کون سوال کرتا ہے, ہم سے کون پوچھ سکتا ہے, یا ہمیں کون روک سکتا ہے. We were trying to be very sharp and smart, لیکن it was actually haram that we were doing. اور اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دینا اور الٹیمیٹلی گناہوں میں جانا شروع کر دینا, اور اتنے رسک لینا شروع کر دینا کہ ڈر لگنے شروع ہو گیا کہ کہیں ہم جیل میں نہ چلے جائیں یا ہم گن شاٹ میں مر نہ جائیں. اس طرح کی لائف گزارنا شروع کر دی. شکر ہے بینک رابری نہیں کی, الحمدللہ we didn't rob a bank, لیکن اس ایکسٹریم پہ جا رہے تھے کہ جس میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کل کو کیا ہو جائے گا. اور جس فیلڈ میں بھی جا رہے تھے نا, سکون اور چین کا نام نہیں تھا, حالانکہ I had الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے everything in my life. اور وہ زندگی جو میں نے ہمیشہ امیجن کی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے اپنی لائف میں, I had each and everything, money, car, ایک گناہوں کی زندگی which is گرل فرینڈز, پارٹیز, اچھے دوست, اچھی کمپنی, کوئی کسی کی ٹینشن نہیں, ہیلتھ, I had everything. لیکن جو ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ یار you want to achieve this pinnacle, and when you reach that pinnacle in life, آپ کو وہ ملتی نہیں کہ یار یہ کیا. سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد جب ہم رات کو گھر آتے تھے, اور when I used to hit my bed, I was like کہ میں نے کیا کیا ہے. کسی کا والعیاذ باللہ کسی کو مارا یا سر کھولا یا گناہوں کی زندگی کی, یا ریسٹورنٹس میں گئے کھانا پینا اور باپ کا پیسہ لوٹایا اور واپس آ کے this is life, is this my life? I used to question this. اور میری زندگی کو نا بہت سارے انسیڈنٹس نے چینج کیا, لیکن مینلی تین انسیڈنٹس نے بہت افیکٹ کیا. وہاں کی زبانی آپ نے اس کی زندگی کے بارے میں سنا. آج کل کے بہت سے نوجوان طہا جیسی زندگی گزارنے کی خواہشمند ہوتے ہیں, لیکن طہا کی زندگی میں ہر طرح کی انجوائمنٹ کے باوجود بھی اس کے دل کو سکون نہیں تھا. زندگی میں 3 ایسے واقعات ہوئے جن کا طہا کی زندگی پر بہت اثر ہوا. ان واقعات کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی. وہ واقعات کیا تھے, آنے والی قسط میں. جزاک اللہ.